آزادی کی کتنی قسمیں ہیں اور ریاست جو ہے کون کون سی ہمیں آزادی دیتی ہے اور کون سا جو ہے ہمارا حق ہے ریاست سے جو ہے اپنی آزادی لینے کا۔ سب سے بڑی جو ہے وہ تین آزادیاں ہیں جس میں سول لبرٹی، اکانومک لبرٹی اور پولیٹیکل لبرٹی جو ہے وہ آتا ہے۔ سب سے اگر ہم پہلے بات کریں سول لبرٹی کی، اس میں آتا ہے شہری حقوق۔ شہری حقوق کے اندر جو پہلا حق ہے وہ ہے زندگی کا، رائٹ ٹو لائف۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہو ملک کے اندر، جہاں پیدا ہو، جس بھی خطے میں پیدا ہو، جس علاقے میں جہاں بھی پیدا ہو، وہ آزاد ہوگا، اسے زندگی گزارنے کا مکمل حق دیا جائے گا، نہ کہ اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہماری ریاست کے خلاف بات کرے گا، ہمارے جو ہے وہ خلاف کھڑا ہوگا۔ اس کو جو ہے زندگی کا حق حاصل ہوگا، وہ جہاں پیدا ہو، جس علاقے میں پیدا ہو، جس کے گھر میں پیدا ہو، اسے زندگی کا حق دیا جائے گا۔ نمبر دو پہ آتا ہے اس کو رائٹ ٹو ریپوٹیشن، اس کو شہرت کا بھی حق حاصل ہوگا، وہ اپنا نام جو چاہے اپنا نام رکھ سکتا ہے، جو اس کا والدین نام رکھیں، اگر اس کا نام وہ پسند نہ ہو تو اپنا نام تبدیل کر کے اپنے جو سی آر نائسی ہے اس کے اندر تبدیلی کروا سکتا ہے، اپنی مرضی کا جو بھی نام چاہے وہ نام رکھ سکتا ہے۔ نمبر تین پہ آتا ہے رائٹ ٹو پراپرٹی، اس کو جائیداد کا بھی حق ہوگا، وہ جتنی جائیداد چاہے رکھ سکتا ہے۔ نمبر چار پہ آتا ہے رائٹ ٹو کنسنس، کنسنس کہتے ہیں ایمان کو، عقیدے کو یا سیکٹ کو، جسے فرقہ واریت بھی کہا جاتا ہے۔ فرقے کا بھی اسے حق ہوگا، وہ جو مرضی چاہے فرقہ اختیار کر سکتا ہے، اگرچہ اس کے والدین جو ہے وہ دیوبندی ہیں، وہ شیعہ بننا چاہے بن سکتا ہے، اس کے والدین سنی ہیں وہ دیوبندی بن جائے، اگر اس کے والدین شیعہ ہیں وہ دیوبندی بن جائے۔ مطلب کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی فرقہ واریت ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی ہندوازم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، دنیا کا جتنا بھی مذاہب ہیں جو بھی ہیں، وہ بچہ جو ہے وہ مذہب یا وہ عقیدہ جو ہے رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ باؤنڈ نہیں کیا جائے گا، اس کو وہ جو چاہے جیسے حاصل کر سکتا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس حق میں جو ہے وہ بالکل آزاد ہوگا کہ وہ جو مذہب چاہے وہ اختیار کرے اور دوسروں کے بارے میں بھی بات کرے۔ مثال کے طور پر اگر ایک دیوبندی ہے تو اسے حق ہے کہ وہ دیوبندی بن جائے، مگر اسے اس چیز کا حق نہیں ہوگا کہ وہ شیعہ کے خلاف بات کرے، ان کو کافر کہے، ان کے بارے میں کوئی بات کرے۔ انہیں مذہبیت کہ فرقہ واریت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ خود کو اچھا ثابت کرے اور دوسروں کو جو ہے وہ گمراہ کرے، انہیں جو ہے وہ گمنام کرے کہ یہ جو ہے گمراہ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ اس طرح ہیں، ان کے بارے میں آپ کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ نمبر پانچ پہ آتا ہے رائٹ ٹو فیملی، آپ کو خاندان کا بھی حق حاصل ہے، آپ اپنا خاندان بنا سکتے ہیں، اپنی فیملی بنا سکتے ہیں، کیونکہ جو انسان کا بیہیویئر ہے، اس کا کریکٹر ہے، اس کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ گھر سے ہی ہوتی ہے۔ تو بندہ جو ہے اپنا گھر جو ہے اپنا خاندان بنا سکتا ہے، گھر بنا سکتا ہے، اپنی فیملی بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے، جو خاندان رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اسے اس چیز کا بھی حق حاصل ہے۔ پھر آتا ہے ایسوسی ایشن کا، اسے تنظیمیں بنانے کا حق ہے، کوئی بھی جماعت بنانا چاہے، کوئی بھی تنظیم بنانا چاہے وہ تنظیم بنا سکتا ہے، اسے اس چیز کا مکمل حق ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ پھر آتا ہے ایکویلٹی بیفور لا، قانون کے سامنے جو ہے ہر کوئی آزاد ہوگا، سارے آزاد ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی۔ اور یہ حضور نے حجت الوداع کے موقع پر بھی حدیث بیان فرمائی تھی کہ جو فوقیت کا جو ہے نا بنیاد ہے، اس کا جو انحصار ہے وہ میٹر کرتی ہے، وہ صرف تقوی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، باقی جو ہے اچھا خاندان نسل وغیرہ پر جو ہے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اگر آپ اچھے خاندان میں پیدا ہوئے، آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، تو آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اس چیز کا تعلق ہے وہ تقوی سے ہے، پرہیزگاری سے ہے۔ پھر آتا ہے ہمارے پاس اکانومک لبرٹی، اکانومک لبرٹی کے اندر ہمارے پاس تین حقوق ہیں۔ نمبر ایک ہے رائٹ ٹو پراپرٹی، نمبر دو آتا ہے رائٹ ٹو جو ہے وہ کنٹریکٹ کا ہے، نمبر دو آتا ہے تھری پہ آتا ہے رائٹ ٹو ورک۔ جو پہلا ہے پراپرٹی کا، آپ جو بھی جتنا زمین رکھنا چاہیں، پلاٹ رکھنا چاہیں، دکانیں لیں، خریدیں، بیچیں، اس کو جو بھی کریں، آپ اس چیز میں آزاد ہوں گے، ریاست جو ہے آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کرے گی، آپ کو حقوق دے گی، آپ کی جو ہے وہ پراپرٹی اس کی حفاظت کرے گی۔ پھر آتا ہے رائٹ ٹو کنٹریکٹ، آپ جس بھی پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ کرنا چاہیں، جس بھی بلڈرز کے ساتھ ہے، جو بھی ہے، معمار ہیں، مستری ہیں، جو بھی ہیں، یا کوئی باہر کی پارٹی ہے، آپ ان کے ساتھ جو کنٹریکٹ ہے کوئی بھی کرنا چاہیں، آپ اس حق میں آزاد ہوں گے، آپ کو کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ البتہ جو ملک دشمن ہے ان کے ساتھ آپ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر عراق کا ایجنٹ ہے، انڈیا کا ہے، سی آئی اے کا ہے، موساد کا ہے، جو بھی ہے، جو اس ملک کے دشمن ہے، اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ صرف اور صرف آپ ملک دوست کے جہاد کے ساتھ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، یا اپنے ملک کے کسی ایجنڈے کے ساتھ جو ہے اپنا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، معاہدے کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے رائٹ ٹو ورک، آپ اس ملک کے اندر جو بھی کام کرنا چاہیں، آپ اس معاملے میں بالکل آزاد ہیں، ریاست آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں کرے گی، آپ جو یہ کام کریں، آپ یہ کام نہ کریں، آپ مزدوری کرنا چاہتے ہیں، آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، آپ جو بھی دکان کھولنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس وہ ریکوائرمنٹ ہیں تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان پڑھ ہیں، آپ جاؤ میڈیکل اسٹور کھولنا چاہیں یا آپ کا بزنس ہے، ریاست آپ کو روک ٹوک نہیں کرے گی۔ اگر آپ کے پاس اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی ڈگری ہے، کوالیفیکیشن ہے، اگر آپ اس چیز کے قابل ہیں، ایلیجیبل ہیں، تو آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، ریاست آپ کو اس چیز میں کوئی روک ٹوک نہیں کرے گی۔ پھر آتا ہے پولیٹیکل رائٹ۔ پولیٹیکل رائٹ کے اندر آتا ہے پہلا حق جو ہے ووٹ کا حق ہے، آپ ووٹ دے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک عمر جو ہے وہ مختص کی گئی ہے۔ جب آپ 18 سال کے ہوتے ہیں اس وقت آپ کا CNIC بنتا ہے، CNIC کے بعد جو ہے آپ ووٹ دے سکتے ہیں، آپ کو ووٹ کا بھی حق ہے۔ پھر آتا ہے پولیٹیکل پارٹی بنانے کا، آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی بنا سکتے ہیں یا کسی اور کی پارٹی میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے جو ہے ایک عمر کو جو ہے مختص کیا گیا ہے۔ اگر آپ MP یا MLA کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کی عمر جو ہے وہ 35 سال کا ہونا 25 سال کا ہونی لازمی ہے۔ پرائم منسٹر کے لیے آپ کی جو عمر ہے وہ 35 سال ہوگی، پریزیڈنٹ کے لیے آپ کی عمر جو ہے وہ 45 سال ہوگی۔ اور آپ اس عمر پر پہنچ چکے ہیں اور آپ اپنی الگ سے پولیٹیکل پارٹی بننا چاہتے ہیں، آپ خود MLA بننا چاہتے ہیں اور آپ اتنی انویسٹ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی الگ سے پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں، آپ MLA یا MP بن سکتے ہیں، آزاد بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، کسی پارٹی کے اندر آپ کو ٹکٹ ملتی ہے تو آپ وہاں پر بھی ووٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 3 حقوق تھے جو ہے آپ کو ریاست جو ہے پرووائڈ کرتی ہے۔ جو ہمارے پاس سب سے پہلے تھا نا سول لبرٹی، اس کے اندر ایک آتا ہے ایجوکیشن کا رائٹ بھی ہے اور ہیلتھ کا بھی ہے۔ آپ جو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیں، جس بھی اکیڈمی میں جائیں، اسکول میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، مدرسے میں جائیں، جہاں بھی جائیں آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آپ جو بھی مضمون اختیار کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ریاست آپ کو تعلیم بھی فراہم کرے گی، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پھر آتا ہے ہیلتھ کا، ریاست آپ کو صحت کے بارے میں بھی جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہے وہ بنائے گی، اس کے آپ جو ہے وہ صحت سے مستفید ہو سکیں گے، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی پیسے کا آپ کو فری میں ادویات بھی ریاست جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ یہ جو ہے ریاست کا حق ہے، آپ کو ان چیزوں کی آزادی ہوگی۔ پھر آتا ہے سول لبرٹی کے اندر جو ہے رائٹ آف سپیچ، آپ کو بولنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ جیسا کہ میں رائٹ ٹو کنسنس کے اندر بتا چکا ہوں کہ آپ کو بولنے کا حق ہوگا مگر کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ رائٹ ہیں تو آپ ادب کے دائرے کے اندر رہ کر وہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ اور کسی فرقے کے بارے میں بھی آپ بات نہیں کر سکتے کہ یہ گندے ہیں، یہ خراب ہیں، یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یہ حضور کو نہیں مانتے، یہ فلاں بندے کو نہیں مانتے، یہ قرخانی کرتے ہیں، یہ فلاں کام کرتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، بس آپ اپنے من کے اندر وہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ نہ اس کی دل آزاری کر سکتے ہیں، نہ ہی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پوسٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی فلاں شیعہ ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، وہ غلط کام کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جہنمی ہے، فلاں فلاں۔ آپ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ کو اس چیز کا بالکل اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اس کو پتا ہے کون ٹھیک ہے، کون صحیح ہے یا کون غلط ہے، سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ آپ بس اپنی درہ کار آزادی کے اندر رہ کر ہی کام کر سکتے ہیں۔ آزادی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پازیٹیو لبرٹی، ایک ہوتی ہے نیگیٹو لبرٹی۔ جو پازیٹیو لبرٹی جو میں نے بتا دی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو جو ہے مل سکتی ہیں، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ مگر جو نیگیٹو لبرٹی ہے، آپ کسی پارٹی کے خلاف بات کریں، کسی مذہب کے خلاف بات کریں، کسی کی زمین پر قبضہ کریں، کسی کو گالیاں دیں، یہ نیگیٹو لبرٹی ہے۔ ریاست جو ہے اس چیز کی باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کو یہ والی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کریں۔ ریاست صرف اور صرف پازیٹیو لبرٹی کی جو ہے وہ ذمہ داری لیتی ہے کہ آپ کو یہ والی جو ہے وہ لبرٹی دے گی، نیگیٹو لبرٹی کی جو ہے ریاست یہ ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کو یہ بھی دے۔ شکریہ۔